الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کل کتنا سمجھا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو پہلی 3 آیات ہم نے اس سورہ مبارکہ جس کو ہم فاطر کہتے ہیں، ان 3 آیتیں جو کل ہم نے پڑھی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ 3 آیتیں کس بات ہمارے ذہن کو کھول دیتی ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ توحید کی حقیقت کو کھولتی ہیں۔ ایکسیلنٹ۔ کیا توحید کی حقیقت کو کیسے کھولتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے حضرت بات کو پوری طرح سمجھیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ سوال یہ ہے کہ توحید کتنی امپورٹنٹ ہے، اور توحید کو سمجھانے کا قرآن کا کیا اسلوب ہے۔ توحید، پہلے ڈیفینیشن سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے حقوق وہ بالکل منفرد ہیں۔ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شرک کا شائبہ بھی نہیں رکھتا۔ اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے جو پہلی آیت ہے اسی سورہ کی، اس میں کیا بتایا گیا ہے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیں، کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے، آپ جواب نہیں دیں گے تو مجھے بڑی مایوسی ہوگی۔ سر جی یہی بتایا گیا نا کہ ان اللہ علی کل شیء ہے حق قدیر، اللہ تعالیٰ ہے، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آپ جیسے طالب علم سے میں یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ یہ خالقیت ہے، بیان ہو رہا ہے کہ کیسا زبردست خالق ہے۔ زمین و آسمان ہی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے فرشتے جن کے پروں کی تعداد 2 2 4 4 3 3 4 4 ہے، اور حضرت جبرائیل کی تو آپ کو پتہ ہے، حدیث میں کل بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو خلاقیت، ایسا خالق کہ اس بے مثل ہے۔ اسی لیے توحید کہ وہ ایسا خالق ہے کہ اس جیسا خالق کوئی، آپ تو ایک تنکا بھی نہیں بنا سکتے۔ تو رب کے سب سے پہلی دلیل توحید کی کہ بے مثل ہے خالقیت میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر جی الحمدللہ۔ اچھا، اب دوسری جو آیت تھی وہ کس طرح توحید کی دلیل ثابت ہوتی ہے؟ کون سی کیا چیز ہے اس میں؟ سر رزاق ہے، وہ زمین آسمان سے انسانوں، چرند پرند ہر مخلوق کو اچھا ڈاکٹر رزق دے ہے۔ صاحب، آپ نے یہ فرمایا نا، ذرا آیت کو میں پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں کہاں ہے رزاق۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ کہاں ہے یہاں لفظ رزاق کا جو آپ فرما رہی ہیں؟ سوچ کے تو اس میں بات کیا کریں۔ اس میں تو اللہ کی حکمت ہے، جی پیچھے جو آ رہا ہے نا حکمت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے تعلق رکھتا ہے، آگے والی آیت اس سے تعلق رکھتی ہے۔ میں اللہ ہر چیز سب آپ سے یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ جو جواب آپ دے رہے ہیں نا وہ ہاف ٹروتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ، ایک منٹ، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کہ رحمت، اگر کسی کو رحمت سے نوازنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی کو مشکل میں مبتلا کر دے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہے اس کی دلیل توحید کی کہ وہ ذات ایسی ہے
کہ جو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، تو اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ دلیل۔ اب آپ علی کل شیء قدیر کہیں تو میں مان دوں گا، لیکن یہ دلیل بتائیں لوگوں کو تاکہ میں اور آپ سمجھیں۔ کل میں نے اتنا زور لگایا، صرف 3 آیتیں کی، اور آپ آج مجھے جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی اتنے بڑے لوگ۔ آگے صفت لائیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ عزیز ہے، کوئی اس کو نہ رحمت برسانا چاہے جس پر جو اس قابل ہو کوئی روک نہیں سکتا، جس پر تکلیف لانا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ العزیز ہے۔ لیکن وہ تکلیف لانا چاہے یا رحمت اس کی ہو، اس کے لیے وہ الحکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو رحمت آتی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے، وہ ایسے الرٹ اپ نہیں پہنچتا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ دیکھیں نا، بات جب آیت کی ہو رہی تو آیت کے اندر رہ کے بات کیجیے، ادھر ادھر کی باتیں مت ہانکیے، اس سے ذہن منتشر ہوتا ہے آپ کے سننے والے کا۔ آیت نمبر 3، اللہ اکبر، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اے لوگو، ذرا ان احسانوں کو تو یاد کرو جو رب کے تمہارے اوپر ہے۔ میں آپ دیکھیں کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ کہ انسان کتنی بڑی حقیقت ہے کہ میرے پر جو بھی احسان ہے اس اللہ کے ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اب رزق کی بات ہوئی ہے، پہلے اس کے احسانوں کی بات ہوئی ہے، پھر اب جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ رازق بھی وہی ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے پہلی آیت میں دیکھا خالق بھی وہ، یہاں دیکھا رازق بھی وہ ہو، آیت نمبر 2 میں دیکھا کہ رحمت اور نکمت بھی اسی کی طرف سے، لہذا وہ ہستی ہے جو الہ ہونے کے قابل ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ تھی 3 آیتیں، اور اس طرح اگر آپ مجھے بتاتے نا تو میں خوش ہو جاتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ الہ کی صفات قرآن میں کہاں کہاں آئی ہیں؟ جی آیت الکرسی میں اور آیت الکرسی میں ہے سر، اس کے بعد جو ہے حشر کی 22 اور 24، 22 سے 24 تک۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، اگر نہیں پڑھی تو ان کو دوبارہ پڑھ لیں۔ آیت نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ منکرین جو ہیں، یہ جب آئیں گے نا میرے پاس تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ باقی جو باتیں آپ نے پچھلی 3 آیات میں پڑھی ہیں وہ دلائل ہیں توحید کے زبردست۔ کوئی سوال ان 4 آیتوں کے بارے میں؟ اب آ جائیے آیت نمبر 5۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے۔ انسانیت بھی کون سی؟ نبی قرآن، نزول قرآن سے بعد سے لے کر قیامت آنے تک ان انسانوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اس پہ لکھیں نمبر 1، وعد اللہ پہ نمبر 1 لکھیں۔ پھر فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ نمبر 2 آگے فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز بھی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ نمبر 3 اچھا، اب بعض آیتیں اتنی اہم ہوتی ہیں
ہر آیت اہم ہے، پہلے یہ بات یاد رکھیے، لیکن اس میں بہت اہمیت کے سبجیکٹ آئے ہیں۔ وہ سبجیکٹ کون سے ہیں اہمیت کے؟ جلدی بتائیں۔ کیا مسئلہ ہے ہر سر وقت جی انسان کا کھلا سر جی دشمن؟ سر جی ایک بتائیں۔ عباد اللہ حق 3 میں نے لکھوائے ہیں آپ کو، جی سر آپ جی ایک صرف عباد اللہ اللہ کا وعدہ ایمان پر حق ہے تغرنکم الحیات الدنیا ولا کی زندگی یغرنکم باللہ الغرور، 3 چیزیں۔ اچھا، اب پہلی بات پہ آ جائیں، وعد اللہ، یہاں اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا وعدہ سر قیامت جی آخرت برپا ہو کے رہے گی۔ ہاں، آخرت پر یہ ہے وعد اللہ، یہ حق ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یہ ہو کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اب اس وعدہ حق ہونے کا جب مجھے یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے میرے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ بڑے غور سے سوال کو سنیں اور غور سے جواب دیں، اور ٹھیک ٹھیک جواب دیں، اگر سمجھ نہیں آتا تو سوال اور جواب کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کریں۔ جیسا کہ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اسے بے رغبتی ہونی چاہیے۔ آخرت کو پیش نظر رکھ کے یہ زندگی گزارنی ہے۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ آخرت برپا ہو کے رہے گی، سب سے پہلے یہ وہ چیز ہے، اگر مجھے یقین ہو گیا نا تو میں پوری زندگی ذمہ داری سے گزاروں گا۔ وہ اگلی باتیں آپ بعد میں چھوڑیں، سب سے بڑی چیز جو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس آخرت کو، اگر وقت حق ہے تو پھر وہ میرے وہاں مقصد ہونا چاہیے کامیابی کا۔ اچھا، اب اگر یہ چیز میں نے حق سمجھ کے زندگی گزاری تو اس کا مجھے اور معاشرے کو اور میرے گھر والوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ سر دنیا پرسکون ہو جائے گی، معاشرہ، گھر، سب کچھ۔ کوئی دھاندلی میں نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ حق دن ہے اور اس سے مجھے گزرنا ہے، اور اس دن مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ جو روز پڑھتے ہیں آپ، مالک یوم الدین، سزا اور جزا کے دن کا مالک وہ ہوگا، اور اس کو کسی کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن میں اس نے بار بار بتایا ہے کہ اس دن میں صرف ایمان اور عمل صالح، اور وہ جو میری عبادت تم نے کی ہے نا، جس ایمان کے ساتھ کی ہے، وہی آپ کے لیے درجات کا سبب بنے گا۔ اگر اس میں گڑبڑ کی ہے تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے ایک مومن کا، یہ کہ قیامت کا دن برحق ہے، وہ ہو کے رہے گا، اور اللہ اس دن مالک ہوگا۔ وہ جو روز پڑھتے ہیں آپ، یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور میں اور آپ اکثر قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی دھاندلیاں کرتے ہیں، اس دن کو بھول کر اپنے بیوی کے ساتھ زیادتی، بیوی میاں کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی، حتیٰ کہ حصے بھی ان کو نہیں دیتے جو جائیداد میں ہیں۔ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ کے وعدے پر یقین ہونا کہ وہ قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو مجھے پوری برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکی پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال، میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اور میں سمجھ لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ توحید اور آخرت کا کیا تعلق ہے، اور بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ سر توحید درست ہوگی تو قیامت میں کامیابی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور